إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق بعض قاعدوں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء سے متعلق قواعد میں سے پہلا قاعدہ، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں سب کے سب حسنا ہیں، اچھے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسماء اللہ تعالی کلھا حسنا، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں سب کے سب اچھے ہیں۔ ای بالغۃ فی الحسن غایتہ، حسن میں اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، کمال میں اور حسن میں اعلیٰ ترین مقام پر ہیں، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حسن کے کمال کو پائے ہوئے ہیں، کامل ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا مُتَضَمِّنَةٌ لِصِفَاتٍ كَامِلَةٍ، یہ اس لیے کہ ان اسماء میں اللہ کی صفات ہیں، یعنی یہ اسماء متضمن ہے اللہ کی کامل صفات کو، یعنی ہر نام میں صفت آتی ہے۔ السمیع اگر نام ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سننے والا، اور البصیر ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھنے والا۔ تو سننے اور دیکھنے والا یہ دونوں نام ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں ان میں اللہ، یہ جو نام ہیں ان میں اللہ کی کامل صفات موجود ہیں۔ ہر نام ایک صفت کو ظاہر کرتا ہے جس میں کمال ہے۔ لا نقص فیہا بوجہ من الوجوہ، کسی بھی اعتبار سے کسی بھی طرح کا کوئی عیب ان میں نہیں ہے۔ تو عیب نہیں ہے اور ہے خوبی، اور خوبی کیسی ہے؟ کامل، کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ کی جتنے نام ہیں سب کے سب کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ اچھے ہیں۔ اچھے ہیں جب ہم کہتے ہیں تو اس میں ہم دو طرح سے اس کو بتاتے ہیں۔ ایک، ان میں اللہ کی صفات ہیں جو سب کی سب خوبیوں والی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کسی نام میں جس سے کوئی عیب ظاہر ہوتا ہو، خوبیاں اس میں ہیں، اور یہ خوبیاں کیسی ہیں؟ کمال کو پائے ہوئے ہیں۔ جیسے کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ تھوڑا سمجھدار ہے، تو یہ سمجھدار ہے لیکن کیسا ہے؟ تھوڑا محنت کرتا ہے، تو محنت کرتا ہے لیکن کتنی کرتا ہے؟ تھوڑی۔ تو کبھی خوبی کسی میں ہوتی ہے لیکن وہ خوبی کمال والی نہیں ہوتی ہے۔ پڑھتا لکھتا ہے لیکن زیادہ دھیان اس کا کھیلنے میں ہے، تو ہم پڑھتا لکھتا ہے بول رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کی کمی بھی ہے، وہ کمال کو پائے ہوئے نہیں ہے۔ پڑھائی میں کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مطلب برا نہیں ہے، لیکن کیسا ہے؟ ٹھیک ہے۔ بہت اچھا ہے؟ نہیں۔ تو بعض اوقات خوبی ہوتی ہے لیکن وہ کمال کو پائے ہوئے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے جتنے نام ہیں وہ سب کے سب اچھے ہیں،
اور ان ناموں سے جو صفت ظاہر ہوتی ہے وہ کامل ہے۔ سننے والا کا مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ سننے میں ٹھیک ہے سنتا ہے، ہر چیز سننے والا، دیکھتا ہے ہر چیز دیکھنے والا، لا نقص فیہا بوجہ من الوجوہ، کسی بھی اعتبار سے اس میں کوئی بھی عیب نہیں ہے، نہ خوبیوں میں کمی ہے، خوبیوں میں کیسی ہے؟ کمال ہے، اور کوئی بھی عیب ان میں نہیں ہے کہ ظلم کرنے والا، بدلہ نہ دینے والا، بھولنے والا، ایسی کوئی بات ہے؟ اللہ کا کوئی نام ایسا نہیں ہے جس میں عیب ہو۔ اور خوبیوں والے نام جو بھی نام ہیں وہ خوبیوں والے ہیں، لیکن خوبی بھی کیسی؟ کمال درجے کو پائے ہوئی ہے۔ تو ساری خوبیاں ہیں، عیوب نہیں ہیں، اور خوبیاں بھی کمال کے ساتھ۔ یاد رکھیں گے اس کو، موٹا موٹا اس طرح سے آپ کو شارٹ میں یاد رہنا چاہیے۔ اللہ کے سارے نام اچھے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کوئی نام عیب والا نہیں، ہر نام خوبیوں والا ہے، اور خوبی بھی کیسی؟ ایوریج نہیں، کامل۔ تو کہتے ہیں کہ لا نقص فیہا بوجہ من الوجوہ۔ پچھلے درس میں ہم نے اس اعتبار سے ایک نام کا ذکر کیا تھا، وہ کیا نام تھا؟ ہاں؟ ایک نام اس پر ہم نے گفتگو کی تھی، پورا درس اس پر تھا، وہ کیا نام ہے؟ الحی۔ آئندہ جب آپ آئیں گے اگلے درس میں پچھلے درس کی تیاری کر کے آئیں گے، اس لیے کہ میں کسی کو بھی کھڑے کر کے سوال پوچھوں گا، یاد رہے گا؟ جب بھی کسی سے پوچھا جائے وہ کیسا جواب دے گا؟ کھڑے ہو کر۔ کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں میں، بتائیے آپ، تو وہ کھڑا ہوگا اپنی جگہ پر اور جواب دے گا۔ تو تیار ہو کے آئیں گے آپ لوگ۔ تو پہلا نام ہم نے کیا دیکھا تھا؟ الحی۔ الحی میں ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح سے یہ نام کمال درجے کی خوبیوں کو لیے ہوئے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ کیا بات ہم نے کی تھی؟ اس سے پہلے آدم نہیں، اور اس کے بعد زوال نہیں، یعنی فنا نہیں اس کے لیے، کہ اللہ کی حیات کیسی ہے؟ اللہ کی حیات سے پہلے عدم نہیں، پہلے نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ آیا، ایسا نہیں، ہمیشہ سے ہے، اس کی حیات ہمیشہ سے ہے۔ اور اس کی حیات کے بعد کبھی جیسے انسان ہوتا ہے اس کو موت بھی آتی ہے، اللہ کے لیے موت ہے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے کمزوری بھی نہیں ہے۔ انسان زندہ ہے، پہلے نہیں تھا، زندہ ہوا، پیدا ہوا، زندگی کی شروعات ہوئی، لیکن اس کے بعد اس کا بڑھاپا آتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو موت آ جاتی ہے۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ کی حیات ایسی ہے کہ اس سے پہلے عدم نہیں، اور اس کے بعد موت نہیں، فنا نہیں، بلکہ فنا تو کیا، اس کے اللہ تعالیٰ کی حیات میں کمی بھی نہیں، زوال بھی نہیں، کمزوری بھی نہیں۔ جس میں دو مثالیں ہم نے دیکھی تھی، وہ کیا تھی؟ نیند اور اونگ، جس سے تھکن سے ہوتا، کہ حیات کا ضعف، حیات زندگی اس کی کمزوری ہے کہ انسان تھکتا ہے اور انسان کمزور پڑ جاتا ہے، اونگتا ہے تھکن کی وجہ سے۔ بعد میں آدمی کیا کہتا ہے؟ ایک دم فریش ہوا، ابھی ایک دم زندہ ہو کے آ گیا میں۔ نیند سے جب ہم اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ تو حیات پھر سے واپس سے انسان کی کیسی ہو جاتی ہے؟ فریش ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے کمزوری بھی نہیں ہے، تھکن بھی نہیں ہے، نیند نہیں ہے، اونگ نہیں ہے، اس کی حیات ہر اعتبار سے کامل ہے۔ آج ہم دوسری صفت دیکھیں گے جس سے یہ قاعدہ مزید اور واضح ہوتا ہے، اور دوسرا نام ہم دیکھیں گے، وہ کیا نام ہے؟ العلیم۔ دو مثال اس میں دی شیخ ابن عثیمین نے، کون سی؟ ایک الحی اور دوسرا العلیم۔ العلیم کا معنی کیا ہے؟ علم والا، جاننے والا۔ علم کے تعلق سے کیا کہا؟ اس علم سے پہلے جہل نہیں، کہ پہلے نہیں جانتا تھا اب جاننے لگا، اللہ کا معاملہ ایسا ہے نہیں۔ اور جاننے لگا، آج جانتا ہے تو کل بھول گیا، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے نہیں. تو علم سے پہلے جہل ہوتا ہے، علم کے بعد نسیان ہوتا ہے. تو اللہ کے علم سے پہلے لا علمی نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے جانتا ہے. کوئی بات ایسی نہیں کہ پہلے اللہ کو معلوم نہیں تھی اور آج معلوم ہوئی، ایسا کبھی ہوگا نہیں. دو، علم کے بعد بھولنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننے کے بعد بھولتا ہو. تو اس کو کمال کہتے ہیں کہ پہلے لا علمی نہیں اور بعد میں نسیان نہیں. نسیان اس کو کہتے ہیں. نسیان کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں بھولنا. تو اللہ تعالیٰ کے علم سے پہلے جہل نہیں اور اس کے بعد نسیان نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس علم کے کمال کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے. فرشتوں کی دعا اللہ تعالیٰ نے ذکر کی سورہ غافر، یا جس کا دوسرا نام ہے سورہ غافر کا دوسرا نام کیا ہے؟ بعض صورتوں کے دو نام بھی ہیں. تو سورہ غافر کا نام کیا ہے دوسرا؟ سورہ غافر کا دوسرا نام کیا ہے؟ مؤمن. سورہ غافر کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ مؤمن. تو سورہ غافر میں یا سورہ مؤمن میں المؤمنون الگ ہے اور سورۃ المؤمن الگ ہے. سورہ غافر میں آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا، یہ فرشتے دعا کرتے ہیں، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے ہمارے رب تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اپنی رحمت اور اپنے علم سے. تو تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے اپنی رحمت اور اپنے علم سے. تو اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، رحمت کے اعتبار سے تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے، یعنی کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، کوئی چیز اللہ کی رحمت کے دائرے سے باہر نہیں ہے. تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے دو اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ نمبر 1 رحمت کے اعتبار سے اور نمبر 2 علم کے اعتبار سے. تو کہا کہ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے ہمارے رب تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اپنی رحمت اور اپنے علم کے اعتبار سے. تو ساری چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں موجودات، انسان ہو، چرند و پرند ہو، جانور ہوں، رینگنے والے جانور ہوں، مچھلیاں ہوں، ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کی رحمت سے مستفید ہوتی ہے. اور جتنی بھی موجودات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کا علم اللہ کو ہے. کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. اور ایک آیت دیکھتے ہیں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما، تمہارا معبود تو بس اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تمہارا معبود کون ہے؟ اللہ، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وسع کل شیء علما، اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اس کی وسعت، اس کے علم کی وسعت اتنی ہے کہ سب اس کے اندر آ جاتی ہیں. کوئی چیز اس کی وسعت سے باہر نہیں ہے. اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. اس کا علم تمام چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے. آپ ترجمہ ایسا کر سکتے ہیں اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. وسع کل شیء علما، کہ اس نے تمام چیزوں کو اپنے علم کے گھیرے میں لیا ہوا ہے. تو کل شیء میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ ہر چیز میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ ساری چیزیں آتی ہیں. ساری چیزیں آتی. کوئی چیز باہر ہوتی ہے اس میں؟ قیامت کا علم ہو، یا نبوت کے حقدار کون تھے ان کا علم ہو، یا کس کو ہدایت دینا ہے، یا کس کو رزق کی ضرورت ہے، کس کو مدد کی ضرورت ہے، کون پکار رہا ہے، دعا کر رہا ہے، کون عبادت کر رہا ہے، کون ذکر کر رہا ہے، کس کے دل میں اخلاص ہے. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، کل کیا ہونے والا ہے، پہلے کیا ہوا، ہر چیز اس کے علم کے گھیرے میں. کوئی چیز اس کے علم کے گھیرے سے باہر نہیں ہے.
वसिअ कुल्ल शैइन इल्मा। या इसी तरह से सूरह अत-तलाक़ में अल्लाह ताला फरमाता है आयत नंबर 12 में, व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का अपने इल्म से इहाता किया हुआ है। इहाता करना का मतलब होता है घेरना। अल्लाह ताला के इल्म में सारी चीज़ें, कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसका इहाता अल्लाह ने अपने इल्म से ना किया हो। ये सारी आयतें क्या बता रही हैं कि हर चीज़ अल्लाह के इल्म में है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि अल्लाह के इल्म में ना हो, चाहे हाल हो, चाहे मुस्तक़बल हो, चाहे माजी हो। हाल यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? प्रेजेंट। मुस्तक़बल को क्या बोलते हैं? फ्यूचर। और माजी को क्या बोलते हैं? पास्ट। तो चाहे वो प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो या फिर गुज़रा हुआ पास्ट हो, अल्लाह ताला सारी चीज़ों को जानता है। इस ताल्लुक़ से कुछ आयतें कुरान करीम की हैं, उसको एक एक करके हम देखते हैं। अल्लाह का इल्म कितना वसी है। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ालि ज़र्रतिन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। सूरह यूनुस आयत नंबर 61। वमा यअज़ुबु, यअज़ुबु का मतलब होता है मख्फी रह जाना, छुपा रहना, ओझल होना। वमा यअज़ुबु अन रब्बिका, तेरे रब से कोई चीज़ ओझल नहीं, कोई चीज़ मख्फी नहीं, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं। मिन मिस्क़ालि ज़र्रतिन, चाहे वो एक ज़र्रे के बक़दर ही क्यों ना हो, एक ज़र्रे की मिक़दार की चीज़, इतनी छोटी कि ज़र्रा, पार्टिकल, एटम जिसको आप बोलते हैं, इतनी भी कोई चीज़ नहीं है जो तेरे रब से छुपी हुई हो। फ़िल अर्दि वला फ़िस समा, चाहे वह ज़मीन में हो या आसमान में हो। तो छोटी से छोटी से छोटी से छोटी कितनी चीज़ हो सकती है? एटम के उतनी है। तो उसको ज़र्रा कहते हैं अरबी ज़ुबान में। ज़र्रात, मिट्टी का ज़र्रा या किसी चीज़ का ज़र्रा जो है, पार्टिकल जिसको आप कहते हैं, या एटम उसको बोलते हैं, या जो भी छोटे से छोटा उसको कहें, चाहे वो आसमान ज़मीन में हो या आसमान। तो जगहों के एतबार से भी देखिए, मिक़दार के एतबार से छोटी, ज़र्रा बराबर भी, हम भी बोलते हैं ना ज़र्रा बराबर भी नहीं। अरबी में भी कहा जाता है कि ज़र्रा, इतनी छोटी भी नहीं। और चाहे वो ज़मीन में हो या आसमान में, तो जगह के एतबार से भी कुछ नहीं छुपा हुआ। लेकिन कोई आदमी कह सकता है कि एटम से भी तो छोटा हो सकता है ना। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वला असग़र मिन ज़ालिक वला अकबर, चाहे वो ज़र्रे से छोटा हो या ज़र्रे से बड़ा हो। तो इसमें कितनी चीज़ें आती, छोटी बड़ी? हाँ, एक अल्लाह ने बताया ज़र्रा, छोटे से छोटा तुम्हारे नज़दीक क्या है? ज़र्रा। लेकिन उससे भी अगर कुछ छोटा है और उससे बड़ा है, सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं हजम के एतबार से। तो दो चीज़ें हैं छोटी बड़ी के हिसाब से, एक क्वालिटी उसकी हमने देखी, और कहाँ है, कितनी बड़ी है और कहाँ है। तो कितनी बड़ी में ज़र्रे से छोटी हो या ज़र्रे से बड़ी हो या ज़र्रा हो, उसको भी छोड़ेंगे नहीं। हाँ, उससे छोटी उससे बड़ी, लेकिन वो खुद वो भी। और जगह आसमान में हो, ज़मीन में हो या आसमान में हो, कहीं भी हो। अल्लाह फरमाता है इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, वो एक खुली किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। वो चीज़, उसका तज़किरा, उसके औसाफ, सब कुछ लिखा हुआ है। कोई भी चीज़ हो, आसमान और ज़मीन में हो, कितनी भी छोटी क्यों ना हो और कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो एक खुली किताब में इसका तज़किरा, उसकी डिटेल्स पूरी लिखी हुई हैं। वो खुली किताब कौन सी है? अल्लाहुल महफूज़, लौह महफूज़ है वो। फ़ी लौह महफूज़, लौह महफूज़ में सब मेंशन है। यानी कोई चीज़ अल्लाह के यहाँ छोटी बड़ी यहाँ वहाँ छुपी हुई नहीं है। वमा यअज़ुबु अन रब्बिका, तेरे रब से कुछ भी ओझल नहीं है, छुपा हुआ नहीं है। तो इससे मालूम होता है
کہ اللہ کے علم میں کوئی چیز نہ ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو یا کتنی بھی بڑی ہو یا چھوٹی ہو، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، سورۃ الانعام آیت نمبر 59۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں اللہ کے علم، اللہ العلیم ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھا الحی۔ ان اسماء کا ہماری شخصیت پر، ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، ان کا جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اللہ کی معرفت انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جب انسان جانتا ہے، ہر نام کا اس کی ذات پر ایک اثر ہوتا ہے۔ جتنا گہرا علم ہوگا اتنا زیادہ اس پر اثر ہوگا۔ جیسے الحی، اللہ زندہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ بندے کا اپنی زندگی کے معاملات میں مدد کے لیے پکارنا، بھروسہ کرنا، رہنمائی کے لیے اس کی طرف متوجہ ہونا، اگر وہ زندہ ہی نہیں ہے تو اس کو پوچھ کے کیا فائدہ، اس کی عبادت کر کے کیا فائدہ کہ وہ حیات ہی اس کے پاس نہیں، یا مستقبل میں اس کو موت آ سکتی ہے۔ ایسا ہے کہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، تو میں ہمیشہ اس پر اعتماد کر سکتا ہوں، میں ہمیشہ اس پر بھروسہ کر سکتا ہوں، کیونکہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ آج ہے کل نہیں۔ تو وہ علم کہ اللہ کی حیات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہ کمزور نہیں پڑتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، اونگتا نہیں ہے، ہمارے دل میں ایک کیفیت پیدا کرتی ہے کہ ہم جب چاہیں اس کو پکار سکتے ہیں، اور کبھی وہ ہم سے غافل نہیں ہوگا کہ ہم پکار رہے ہیں اور اس تک پکار پہنچ نہیں رہی کیونکہ سو رہا ہے یا اونگ رہا ہے۔ کائنات کا نظام گڑبڑ نہیں ہو جائے گا کہ وہ زندہ ہیں اور کمال درجے کی حیات اس کی ہے، کبھی کمی کمزوری نہیں آنے والی ہے، کبھی موت اس کو نہیں آنے والی ہے، اس کی حیات میں کمال ہے۔ تو آدمی اس علم کے نتیجے میں اس پر بھروسہ رکھ سکتا ہے مدد کے لیے۔ اس کی شخصیت میں وہ اعتماد اور شجاعت پیدا کرتی ہے، وہ بریو ہو جاتا ہے، ایک دم مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہاں میں ایسے اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو زندہ ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے نبی آپ اس ذات پر بھروسہ کیجئے جو زندہ ہے، کبھی اس کو موت نہیں آنے والی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے الحی اس نام کے جاننے کا ایک تعلق ہے ہمارے اعتماد سے، بھروسے سے، کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ زندہ ہے، اس کی حیات دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسی طرح سے علم کا معاملہ ہے، چاہے پھر وہ نیکی کا معاملہ ہو یا گناہ کا معاملہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ علم نیک انسان کو نیکی کی رغبت دلاتا ہے اور گناہ گار کو گناہ سے روکتا ہے۔ اس کی شخصیت کا یعنی اس علم کا ہماری شخصیت پر اثر کیا پڑتا ہے کہ جب ہم کو یہ نام معلوم ہوتا ہے کہ اللہ العلیم ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، چاہے آسمان میں ہو، زمین میں ہو، اجالے میں ہو، اندھیرے میں ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، کچھ چھپا نہیں اللہ سے۔ تو پھر میں کہیں بھی جا کے گناہ کروں، اللہ سے چھپ سکتا نہیں۔ میں سی سی ٹی وی سے بلائنڈ سپاٹس ہو سکتے ہیں اس کے، وہاں جا کے میں گناہ کروں گا، لیکن اللہ سے چھپ سکتا نہیں۔ اور میں چاہے نیکی کروں، کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، بھائی میں نے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر دیا، ایک چونٹی کو میں نے ایک شکر کا دانہ دے دیا، چھوٹا ہے ایک دم، لیکن میں نے اس نیت سے دیا کہ اس کی غذا ہے، میں اس کو دے رہا ہوں احسان کے طور پر۔ کیا یہ نیکی چھوٹی ہے؟ بظاہر چھوٹی ہے، لیکن اللہ کے ہاں چھوٹی بڑی کوئی نیکی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کسی نیکی کی ناقدری نہیں کرتا ہے، چاہے کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ تو نیکی کرنے والے کے لیے بھی کہ میں نے اندھیرے میں نیکی کی، میں تنہائی میں تھا، اندھیرے میں تھا، اور میں دل میں اللہ کو یاد کر رہا تھا، پبلک میں نہیں، اکیلے میں، کوئی دیکھنے والا نہیں، سی سی ٹی وی بھی نہیں، اور اجالا بھی نہیں، اندھیرے میں ہوں، اور زبان سے بھی نہیں کر رہا آواز کہ پڑوسی کو سننے آئے اللہ اللہ، بلکہ کیسا کر رہا ہوں؟ دل میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔ کیا اللہ سے یہ چھپا رہے گا؟ نہیں، اللہ کو یہ بھی معلوم ہے۔ میں صدقہ کر رہا ہوں،
اور بہت بڑی رقم کر رہا ہوں، لیکن میرے دل میں یہ ہے کہ میرا نام ہو جائے۔ اللہ سے چھپا ہوا ہے، اللہ کو معلوم ہے، علیم بذات الصدور، سینوں میں جو باتیں مخفی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ اس علم کا، اس نام کا میری شخصیت پر کیا امپیکٹ ہوگا، کیا اثر ہوگا کہ میں اپنی نیکیوں میں اخلاص کا اہتمام کرنے والا بنوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے، کوئی جانے نہ جانے اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ کے ناموں کو، اللہ کی صفات کو جاننے کا فائدہ صرف اتنا نہیں کہ ہم اللہ کو جاننے والے بن جائیں، اس کا ایک اور فائدہ، اس سے آگے اگلا قدم یہ ہے کہ جتنا ہم اللہ کو جانتے ہیں اتنا پھر ہماری شخصیت میں، ہمارے اعمال میں نکھار پیدا ہوتا ہے، بگاڑ دور ہو کے خوبیاں مضبوطی سے پائیدار ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے ناموں کو جاننے کا فائدہ ہے کہ اس کا ہماری شخصیت پر ایک امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا ہماری شخصیت پر ایک اثر ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کا علم کیسا ہے، کمال علم۔ یعنی دو نام ہم دیکھ رہے ہیں، ورنہ سارے نام ہم آگے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جب یہ کورس ختم ہوگا تو انشاءاللہ ہم ہر نام کے بارے میں دیکھیں گے کہ قرآن و سنت میں اس کے بارے میں کیا تفصیلات موجود ہیں۔ تو دو نام ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہلا نام کیا دیکھا ہم نے؟ الحی۔ اب ہم کون سا نام دیکھ رہے ہیں؟ تو اس میں کمال ہے، سارے نام خوبیوں والے ہیں۔ خوبیاں کس طرح سے، کس طرح سے اس میں کمال ہے، کس طرح سے اس میں خوبی ہے، کس طرح وہ صفت، وہ نام ساری چیزوں کو اپنے گھیرے میں، کچھ بچتا نہیں ہے، کچھ رہتا نہیں ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کی حیات میں کوئی عیب نہیں، اس کے علم میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ لا يعلمها الا هو، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اب غور کرتے جائیے یہ اور اس کے بعد والی آیت۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر کس کو کہتے ہیں؟ زمین کو، لینڈ، خشکی۔ بحر کس کو کہتے ہیں؟ پانی، سمندر۔ تو زمین میں یا پانی میں جو کچھ بھی ہے وہ جانتا ہے۔ دنیا میں کتنی زمینیں ہیں، یعنی کتنے پارٹس ہیں ارتھ کے؟ یا تو زمینیں، چلتے 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 گئے کیا آتا؟ پانی، پانی میں تیرتے تیرتے گئے کیا آتی پھر؟ زمین۔ ہاں، یا تو زمین ہے یا پھر پانی ہے۔ تو زمین میں بھی جو مخلوقات ہیں، انسان ہیں، چرند و پرند ہیں، سارے پرندے بھی کہاں آتے؟ گھونسلہ کہاں رہتا پرندے کا؟ ہاں، وہ ہوا میں اڑتا ہے لیکن واپس آتا ہے۔ تو وہ بھی کہاں کا ہے؟ زمین پہ کا۔ زمین پہ رہیں گے سانپ، بچھو، ہاں، گائے، بیل، جنگلی جانور، ساری مخلوقات زمین۔ اور پھر کچھ کہاں رہتی ہیں؟ ہاں، مچھلیاں اور بھی مخلوقات جتنی بھی ہیں، کچھوے، اور اسی طرح سے بہت ساری مخلوقات ہیں۔ تو یہ ساری مخلوقات کہاں رہتی ہیں؟ پانی میں، اور کچھ ادھر ادھر آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ زمین پر ہی رہتے، یا تو بر پہ ہوگا یا تو بحر میں۔ ان میں کیا کیا ہے، کتنی چیزیں ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، کتنی چیزیں ہیں، پیڑ پودے سے لے کے سب کچھ، دھاتوں سے لے کے سونا چاندی، سب کچھ۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جگہ کے اعتبار سے، پلیس۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، نمبر 2، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا بھی اگر گرتا ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ جانتا ہے۔ کوئی پتا ایسا نہیں جو گرے اللہ کو معلوم نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ ایکٹیویٹی۔ دنیا میں کون آدمی جو بتائے گا آج کے کتنے پتے گرے؟ کوئی بتا سکتا؟ کیوں نہیں بتائے گا؟ کیوں نہیں بتائے گا؟ ہاں، ایکٹیویٹی سائلنٹ ہے، بالکل سائلنٹ ہے، آواز بھی نہیں کرتا پتا گرنے والا عموماً۔ لیکن دو وجہ سے بنیادی طور پر، اور بھی وجوہات کوئی بتا سکتا ہے اس کی، دو بڑی وجہ ہیں۔ نمبر 1، اتنا ہے کہ کون ایک آدمی بتائے گا بھائی؟ کوئی ایک پیڑ ہے دنیا میں، ہاں وہ ایک پیڑ ہے، اس کے پتے میں دیکھ رہا ہوں کتنے گر رہے ہیں۔ ایک پیڑ کا تو آدمی اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن کتنے پتے ہیں اور کتنے پیڑ ہیں دنیا میں، سب کا احاطہ کوئی کر سکتا ہے؟ کہ ساری دنیا میں کتنے پتے گرے، نہیں بتا سکتا، کیونکہ زیادہ ہے، نالج جتنا واسٹ ہے یہ۔
تو اس میں وسعت ہے، اس کو سب کو جمع کرنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اتنا انسگنیفیکنٹ ہے، اتنا غیر اہم ہے، پتے گرے نا تو کوئی بولتا ہے ایسا ڈسکس کرتے بیٹھ کے کہ دیکھ پتا گرا، اس کو کوئی اہمیت دیتا نہیں۔ اور تیسرا جس سے وجہ ہمارے بھائی نے بتائی وہ سائلنٹ ایکٹیویٹی ہے، کہ آدمی یہاں چائے پی رہا ہے اور وہاں سے پتا گرا، معلوم بھی نہیں پڑتا ہے نا، دھم کوئی گرا، اس ویسا نہیں گرتا ہے، وہ خاموشی کے ساتھ میں رات میں دن میں اوقات بھی آپ دیکھیے کبھی بھی گرتا ہے۔ تو وقت کے اعتبار سے اتنا، وسعت کے اعتبار سے اور خاموشی کے اعتبار سے اتنی زیادہ مشکل چیز ہے سارے گرنے والے پتوں کا علم رکھنا، یہ ممکن نہیں انسان کے لیے، لیکن اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس سے اللہ ہم کو بتا رہا ہے کوئی بھی ایکٹیویٹی چھوٹی بڑی چھپی کھلی کہیں بھی کسی بھی کونے میں چپکے ہاں رات دن میں کہیں بھی ہو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ کہ ایسی چیز جس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس سے ارے پتے گر رہے، ایسا کوئی بولتا؟ ایک پتا گرا ٹینشن میں آ گئی پوری دنیا، اب کیا ہوگا معلوم نہیں، کوئی اسکائی لیب ہے جو گرا ہے، پتا گرا ہے، انسگنیفیکنٹ ہے، وہ کوئی میٹر نہیں کرتا دنیا میں، وہ چیز بہت بڑا مسئلہ دنیا کا ہو جاتا ہے ایسا Y2K، کچھ بھی نہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب وہ اللہ جانتا ہے تو پھر انسان جو اعمال کر رہا ہے، جو اخلاقی طور پر اچھے ہوں گے برے ہوں گے، نیکی اور گناہ ہے، اور آخرت میں اس کا امپیکٹ ہے، آخرت میں اس کا کچھ انجام اور نتیجہ ہے، اللہ وہ نہیں جانے گا؟ اللہ کے علم میں تو وہ بھی جس کا کوئی میننگ نہیں ہے تمہارے لیے، کوئی مطلب نہیں اس کے اندر، کوئی اہم چیز نہیں ہے، تو غیر اہم چیزوں کو اللہ جانتا ہے، پتے گرنے جیسی چیز کو ذرا سا ہو گیا اللہ جانتا ہے۔ تو کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی چوری کر رہا ہے، کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، چاہے وہ کھلے ہو چھپے ہو کسی بھی دنیا کے حصے میں، اللہ نہیں جانے گا اس کو؟ اللہ نے ایک ایسی چیز بتائی جو تمہارے نزدیک اہم نہیں ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو پہلے جگہ کے اعتبار سے بتایا زمین اور پانی، پھر کسی اعتبار سے بتایا ایکٹیویٹی، تو پلیس کے اعتبار سے کچھ چھپا ہوا نہیں، اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز دنیا میں کائنات میں ہوتی ہیں، پتا گرنے جیسی بھی ہو جو بہت غیر اہم ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور چاہیں کوئی بیج ہو جو زمین کی اندھیریوں میں ہو، ظلمہ، ظلمتین، ظلمات، ظلمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا، دو اندھیرے ہو تو کیا بولتے؟ ظلمتین، تین ہو تو ظلمات، یعنی تین سے زیادہ بھی ہو تو اب ظلمات ہو جاتا ہو۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی حبہ کا مطلب ہوتا ہے بیج، گیہوں باجرہ اور یا کوئی بھی بیج ہو، وہ زمین کوئی ایک بیج بویا ہوا ہے یا اناج گر گیا اور زمین کے اندھیروں میں وہ ہے، اور میں نے کہا اندھیرے کہا اللہ نے یہاں پہ کہ ایک اندھیرا بھی نہیں، کہ زمین کا اندھیرا، زمین کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، وہ بھی تو اندھیرا ہے۔ تو ایک تو زمین میں وہ بھی کہاں رہتا ہے؟ اندھیرے میں۔ دن میں بھی کہاں رہتا ہو؟ زمین کے نیچے اجالے میں رہتا، اندھیرے میں۔ پھر اس کے اوپر رات بھی آ گئی تو کتنے اندھیرے ہو گئے؟ پھر بارش بھی آ رہی ہے، بادل ہیں اوپر چھائے ہوئے، کتنے اندھیرے ہو گئے؟ بادلوں کا اپنا ایک آج تھا نا، بادل چھائے ہوئے تھے، سب سورج غائب، اس کا اپنی ایک رات کا وقت ہے، زمین کے نیچے دبا ہوا بیج ہے، اور بادل بھی چھائے ہوئے ہیں کہ چاند کا اور ستاروں کا بھی اجالا نہیں ہے، اور پھر بارش بھی ہو رہی ہے، تو بارش کا اپنا ایک اندھیرا ہوتا ہے، دکھتا نہیں کچھ بارش میں، کئیوں اندھیرے ہیں، تین تو کم سے کم ہیں، کہ زمین کی اندھیری، رات کی اندھیری اور بادلوں کی اندھیری، اور اس سے بڑھا کے بھی آدمی بتا سکتا ہے۔ تو یہ ظلمات الارض میں ایک بیج پڑا ہوا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، اندھیروں میں زمین کے نیچے دبا ہوا رات کے اندھیرے میں اس بیج کو بھی جانتا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے کہا جیسے سمندر میں بھی ہو سکتا ہو، سمندر میں زمین کے نیچے، تو اور ایک اندھیرا کون سا بڑھ گیا؟ سمندر، سمجھ رہے ہیں بات کو، کہ زمین کا اندھیرا، سمندر کے پانی کا اندھیرا،
رات کا اندھیرا، بادل کا اندھیرا، بارش کا اندھیرا، کتنے ہوئے؟ 5. فی ظلمات الارض. وہ بیج بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتا. اگتا کہ نہیں اگتا ہو؟ اگتا ہو. سمندر میں پودے اگتے کہ نہیں؟ مچھلیاں کیا کھاتی ہیں پھر؟ تو یہ سب کون جانتا ہے؟ ولا حبۃ فی ظلمات الارض. زمین کی اندھیریوں میں کوئی بیج اگر ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. چاہے کوئی تر چیز ہو یا سوکھی چیز ہو، وہ ایک کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. چیزوں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اسٹیٹ کے اعتبار سے؟ اسٹیٹ یا تو سوکھی ہوگی یا پھر گیلی ہوگی. تیسری کیا ہوتی رہتی؟ کوئی چیز یا تو گیلی ہے یا تو کیا ہے؟ سوکھی ہے. تیسری کیا رہتی؟ رہتی کچھ اور. کسی بھی اسٹیٹ میں ہو. علماء نے کئی مثالیں اس کی ذکر کی. مثال کے طور پر انسان زندہ ہے، مخلوق کوئی بھی زندہ ہے، اس میں تری ہوتی ہے، لعاب ہیں، آنسو ہیں، ہاں ساری چیزیں. اس کا جسم میں پانی ہوتا ہے، لیکن جیسے مٹی میں ڈال دو آپ مر جائے، یا جانور مر کے پڑا ہوا ہو، دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہو؟ گیلا ہوتا نا. کیا ہوتا ہے؟ سوکھنا شروع ہو جاتا. پودا ہے، آپ نے لگایا، پانی دیتے رہے اور گاؤں کو گئے 2 مہینے کے لیے، کیا ہوتا؟ سوکھ کے ختم. تو چیزوں کی حالتیں یا تو وہ عروج میں ہو یا زوال میں ہو، یا وہ حیات کے ساتھ ہو یا مردہ ہو، کسی بھی اسٹیٹ میں ہو، تو وہ اس حالت میں ہو، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، چاہے وہ گیلی ہو یا سوکھی ہو. اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو جانتا ہے. تو اللہ نے کتنی چیزیں بتائی؟ جگہ کے اعتبار سے، بر اور بحر. پھر ایکٹیویٹی وہ بھی اللہ جانتا ہے. پھر چھپی ہوئی چیزیں، ایسی چیز جو بالکل غیر اہم ہے. غیر اہم ایکٹیویٹی، پتا گرنا. غیر اہم چیز کوئی بتا سکتا؟ دنیا میں کتنے کسان بتا سکتا میرے کھیت میں اتنے بیج ہے؟ بول سکتا؟ مٹھی میں کتنے بول سکتا؟ کیوں؟ زمین میں، کھیت میں کتنے بیج ہے بتائے گا. اور دنیا میں کتنے بیج ہے زمین کے نیچے دبے ہوئے، جانتا ہو؟ کون جانتا ہے؟ تو ایکٹیویٹی کے اعتبار سے غیر اہم پتا گرنا، اور چیز کے اعتبار سے غیر اہم ایک بیج، دانہ جو زمین میں ہوتا ہے. پھر اتنا چھپا ہوا کہ وہ زمین کی اندھیریوں میں ہے، سمندر کے نیچے، پانی کے نیچے، زمین کے اندر، رات کے اندھیرے میں ہو، بارش ہو اور بادل چھائے ہوئے ہوں، ایک دم سب طرف گپ اندھیرا ہو، اس کو بھی اللہ جانتا ہے. کہیں بھی وہ ہو، کتنا بھی چھوٹا ہو، اللہ اس کو جانتا ہے. بلکہ وہ کسی بھی حالت میں ہو، سکھ میں، دکھ میں. اب حالتیں 2 بتائی نا، سوکھا ہو یا گیلا ہو، سکھی ہو یا گیلا ہو، رو رہا ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، یعنی کسی بھی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے. بتائیے کیا رہا اس میں؟ کچھ رہا؟ کوئی چیز چھوٹی اس میں؟ کوئی چیز نہیں چھوٹی. ساری چیزیں اللہ جانتا ہے. کیوں بتایا اللہ نے ہم کو یہ؟ اس لیے بتایا تاکہ ہمارے دل میں یقین ہو کہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کیسا بھی ہو، کتنا بھی انسگنیفیکنٹ ہو، ارے ہم لوگ غریب ہیں، کون پوچھے گا ہم کو، امیروں کو اللہ پوچھتا، نعوذ باللہ. ایسا ہے؟ نہیں ہے. کوئی بھی ہو، وہ تو ایک بیج کو بھی جانتا ہے. تو ایک انسان ایمان والا دنیا کے کسی کونے میں ہے، کسی حالت میں ہے، جھوپڑی میں، اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، اور چپ کے اللہ سے دعا کر رہا ہے، تو پلیس، ہاں، اور ایکٹیویٹی ساری، وہ تو پتوں کے گرنے کو جانتا ہے، اس کی دعا کرنے کو نہیں جانے گا. وہ زمین کے نیچے چھپے ہوئے بیج کو جانتا ہے، تو جھوپڑی میں، اندھیرے میں اللہ سے دعا کرنے والے کو نہیں جانے گا، نیکی کرنے والے کو نہیں جانے گا. یہ بتا رہے کہ اللہ کا علم اتنا شامل ہے کہ تمام جگہوں، تمام چیزوں اور تمام کاموں کو اللہ جانتا ہے. تمام جگہوں کو، تمام چیزوں کو، تمام کاموں کو اور تمام حالتوں کو اللہ جانتا ہے. 4 چیزیں آئی نا اس میں. کون بتائے گا یہ؟ بیٹھے بیٹھے، آج بیٹھے بیٹھے، آئندہ کھڑے ہو کر بتانا پڑے گا. ان کتنی چیزیں آئی اس کے اندر؟ ہاں 4 چیزیں. کون سی؟ کوئی ایک جگہ، پھر کام، پھر چیزیں، اور چوتھا حالت. تو تمام چیزوں کو، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، کہیں بھی ہو،
اور جو کچھ بھی کر رہی ہوں اللہ سب کچھ جانتا ہے. یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کا علم ہے. یہ سورۃ الانعام میں صرف ایک آیت میں اللہ نے بیان کیا. بتائیے، قرآن کی آیتیں ایسی ہیں. آیت نمبر 59 سورۃ الانعام 59. اب ہم اور ایک آیت دیکھتے ہیں، سورہ لقمان آیت نمبر 34. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کی گھڑی کا علم ہے. قیامت ایگزیکٹلی کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش برساتا ہے، وہی بارش برساتا ہے. گنتے جانا ہے آپ کو. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، عورت کے پیٹ میں کیا ہے. بلکہ ارحام ہے تو اس میں انسان نہیں بلکہ تمام مخلوقات آتی ہیں، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ بکری ہو، چاہے اور مخلوقات بلی ہو یا جو بھی جاندار ہوں، اس کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے. وَيَعْلَمُ، لیکن انسان یہاں زیادہ یعنی سامنے ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ وہ ارحام میں کیا ہے وہ جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، وہ کل کیا اچیو کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں جا کے مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ علم والا، خبر رکھنے والا ہے. کتنی چیزیں ہوئیں؟ 5. نمبر 1 قیامت کا علم، نمبر 2 بارش، نمبر 3 پیٹ میں کیا ہے یا ماں کے رحم میں کیا ہے، نمبر 4 یہاں ارحام کہا. ارحام وہ ہوتا ہے جس میں بچہ ہوتا ہے، ورنہ آپ کہیں کیا کھایا بھی آتا، نہیں، وہ رحم اس کو کہتے ہیں جس میں بچہ ہوتا ہے. وہ پیٹ نہیں جو ہمارا پیٹ، کھانے والا پیٹ، اس میں جا کے وہ رحم میں نہیں آتا ہے. رحم میں کیا آتا ہے؟ جو جس میں بچہ ہوتا ہے، اسی پر سے صلہ رحمی ہوتا ہے، رشتے ناتے، پیٹ کے رشتے، پیٹ کے نہیں، ہاں اولاد کی نسبت سے جو رشتے بنتے ہیں تو وہ رحم ہوتا ہے جس میں بچے دانی، بچہ اس میں ہوتا ہے عورت کے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. چوتھا کیا ہے؟ کل کیا کمائے گا، کیا اچیو کرے گا، چاہے وہ چیزوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ عمل کے اعتبار سے ہو. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا. یہ 5 چیزیں ہیں، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. علماء نے کہا یہ چابیاں ہیں، 5 چیزیں. قیامت شروعات ہے، یہ سب کیا ہے؟ مفاتح ہیں، یعنی شروعات ہیں. قیامت شروعات ہے، آخرت میں انجام کی شروعات ہے. اسی طرح سے بارش شروعات ہے، بارش آتی ہے تو پھر اس میں سے زمین میں سے اناج اگتا ہے، وہ ذریعہ بنتا ہے کسی اور چیز کا. اسی طرح سے رحم میں بچہ ہوتا ہے، وہ شروعات ہے، اب بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کی زندگی شروع ہوگی، اس کی حیات آئے گی اس میں. اسی طرح سے انسان عمل کرتا ہے، کل کچھ کمائے گا، یہ اس کی نیکی ہے جو اس کے لیے انجام بنے گی، اس کے لیے یہ نظریہ بنے گی نجات کا. یا اسی طرح سے کون ہے جو کس زمین میں جا کے مرے گا، موت اس کی شروعات ہے اگلی زندگی کی. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین جانتا ہے، اسی لیے ان کو مفاتح کہا گیا ہے، مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں. تو یہ شروعات ہیں، ہر چیز شروعات ہے، مفتاح ہے، چابی ہے گویا کہ نجات کی چابی، آخرت کی زندگی کی شروعات کی چابی، انجام کی چابی، شروعات ہے یہ ساری چیزوں میں. تو اس کو 5 چیزیں اللہ نے ذکر کی، ان کا سب کا علم اللہ کے پاس. کہ قیامت کا علم، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حدیث جبریل میں جب جبریل نے پوچھا اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کی گھڑی کا علم بتائیے کب ہوگی، آپ نے جواب میں کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی جیسے تم کو نہیں معلوم اس لیے پوچھ رہے ہو، مجھے بھی نہیں معلوم، تو نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں. مجھے بھی اتنا معلوم جتنا تم کو معلوم، جیسے تم کو نہیں معلوم تو مجھ کو بھی نہیں معلوم.
تو قیامت کی گھڑی انبیاء بھی نہیں جانتے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی کون جانتا ہے؟ ہاں، موسم کی جانکاری والے وہ بولتے ہیں سمبھاونا ہے، بولتے ہیں وہ لوگ، پاسبلٹی ہے بولتے ہیں وہ لوگ، بادل دیکھ کے بولتے ہیں، جیسے ہم بھی بولتے ہیں نا، آج جیسے بادل تھے کہ نہیں تھے، کیا بول رہے تھے ہم لوگ؟ بارش آئیں گی ایسا لگتا ہے، آئی، کچھ علاقوں میں آئی کچھ میں نہیں آئی۔ تو وہ بادل آتے ہیں لیکن واقعی برسیں گے یا نہیں کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے۔ کوئی کہتا ہے لیکن موسم والے تو بولتے نا، اولاً تو وہ بادل دیکھ کے بولتے ہیں، پہلے سے بولتے نہیں، تو کوئی بھی بول سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ بھی یقینی نہیں ہوتا ہے، وہ خود نہیں بولتے کہ ہم پکا بول رہے ہیں بارش اگر نہیں ہوئی تو ہم ہر ایک کو 15 لاکھ روپے دیں گے، بولتے ایسا کیوں ہنس رہے آپ؟ کوئی نہیں بول سکتا ہے اتنا یقینی طور پر، کوئی نہیں بول سکتا ہے۔ وہ اندازہ ہوتا ہے، وہ اندازہ پاس بھی ہوتا ہے اور وہ اندازہ فیل بھی ہو سکتا ہے، وہ یقینی علم نہیں ہوتا ہے، گمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ویسی جیسے ابلیس نے کہا کہ سب کے سب کیا ہوں گے، گمراہ ہو جائیں گے کچھ کو چھوڑ کے، اس کا اندازہ تھا، وہ ایک گمان تھا، اور گمان صحیح بھی نکل سکتا ہے اور غلط بھی، یقینی علم نہیں ہوتا ہے، وہ یقینی علم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا علم کیسا ہے؟ گمان ہے، اللہ کا علم یقینی ہے، اللہ کے علم میں کبھی عیب نہیں ہوگا۔ تو بارش اللہ برساتا ہے، یعنی اللہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے برساتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حکومتیں فیل ہو جاتی ہیں، حکومتیں فیل ہو جاتی ہیں، اور کتنی مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اگر پہلے سے معلوم ہو اتنی بارش ہونے والی ہے تو پہلے سے وہ پریپیئر نہیں کریں گے، اس کے لیے نہیں معلوم ہوتا ہے ان کو لگتا ہے نارمل بارش آئے گی، لیکن پھر بارش آتی ہے آتی ہے آتی ہے اور علاقے غرق ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ملکوں میں، امریکہ ہو یا آسٹریلیا ہو یا اور کوئی علاقے ہوں، بارش بعض اوقات اتنی آتی ہے، ہمارے اپنے ملک میں آپ دیکھیے ساؤتھ میں، تمل ناڈو وغیرہ میں بعض اوقات اتنی بارش ہو جاتی ہے کہ علاقے ڈوب جاتے ہیں، اور کتنی سالوں سے ہو رہا ہے، 2-3 سالوں سے تو لگاتار ہو رہا ہے اس طرح سے۔ اللہ محفوظ رکھے لوگوں کی جان و مال کو۔ تو کتنا انسان پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہے، اللہ کو معلوم ہوتا ہے کتنا کہاں برسانا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ۔ کبھی لوگوں کو لگتا ہے اس سال بارش ہوگی، مانسون میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، نہیں ہوتی بارش، جتنی ہونا چاہیے لگتا ہے، اندازہ انسان کا تھا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہاں کتنی بارش ہوگی، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے کہ ارحام میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ سونوگرافی، بعض لوگ کہتے ہیں یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہم کو تو آتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ لوگ بولتے لیکن ڈاکٹر لوگ تو دیکھ کے بتاتے ہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ ہاں، کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھ کے بتاتے نا، وہ تو ہم بھی دیکھ کے، باپ بھی بتا سکتا، کوئی بھی بتا سکتا ہو۔ یعنی کوئی آدمی اگر آپ کے گھر میں CCTV باہر لگا ہوا ہو، گھر کے باہر، اور آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو ایک چاچا آ رہے، تھیلی بھی ان کے ہاتھ میں، مٹھائی کا ڈبہ دکھ رہا ہے، ہاں دیکھ مٹھائی ہے ان کے ہاتھ میں، گھر میں بیٹھے بیٹھے، اور فون کر کے بولے مٹھائی لا رہے کیا؟ تم کو کیسے معلوم پڑا؟ علم غیب ہے، علم غیب ہے وہ، تو کیمرہ لگا کے تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کو کسی مشین کی ضرورت نہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ جو باقی لوگ جو دیکھ کے بتاتے ہیں وہ کس کے ذریعے سے بتا رہے ہیں؟ ہاں، ڈاکٹر آیا اور بیٹھے بیٹھے بولا آپ کو لڑکا ہوگا، بولتا ہے ایسا نہیں ہوتا، اس کو 3 لڑکیاں ہوئی ہیں، نہیں معلوم ہوتا ہے اس کو، ایسا نہیں بول سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ ایسا علم کہ ابھی حمل ٹھہرا نہیں ہے اور لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، بول سکتا ہو؟ بابا لوگوں کے قصوں میں آتا ہے لیکن وہ نقلی رہتا، سب بنایا ہوا رہتا ہو۔ واقعی اللہ جانتا ہے، واقعی کون جانتا ہے؟ اللہ، کہ ابھی بیوی کو حمل ٹھہرا نہیں ہے، اور زکریہ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے، اللہ نے لڑکا بول دیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں
اللہ تعالیٰ نے بشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو لڑکے کی خوشخبری دی. لڑکی پیدا ہوئی نہیں، لڑکے کی خوشخبری دی تو کیا پیدا ہوا؟ اللہ کو معلوم ہے. ہونے سے پہلے ابھی حمل بھی نہیں ٹھہرا ہے. یہ علم ہے کسی کے پاس؟ سونوگرافی سے کو پیٹ پھاڑ کے کوئی دیکھے ہاں بکری ہے، بکرا ہے، کوئی بھی بول سکتا ہے. دیکھ کے کون نہیں بولے گا بھائی؟ چاہے وہ آنکھوں سے دیکھ کے بولنا ہو یا مشین سے دیکھ کے بولنا ہو. اس کو علم غیب نہیں بولتے ہیں جو وسائل اختیار کر کے معلوم کیا جائے. اس لیے کبھی کنفیوژن میں نہیں آنا. بہت لوگ پڑھتے لیکن یہ سائنس تو اس کے خلاف جا رہا. پرانے زمانے کی آیت ہے یہ، لیکن ابھی ٹیکنالوجی اتنی امپروو ہو گئی کہ معلوم ہو سکتا ہے. ابھی حمل ٹھہرا ہی نہیں ہے، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کو لڑکا ہوگا کہ لڑکی، اللہ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو علم غیب کہتے ہیں. اللہ جانتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین کو پہلے سے معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوں گے، صحابہ ان کے ساتھ ہوں گے. کہاں پر تذکرہ ان کا؟ تورات اور انجیل میں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات میں کیا، انجیل میں کیا، اور صحابہ کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے. دیکھیے تو ابھی تک تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. صدیاں آنے والی ہیں، گزرنے والی ہیں، اس کے بعد پیدا ہونے والے. اللہ کو معلوم ہے لڑکا یا لڑکی، کس کے بطن میں کیا ہوگا، کون کہاں پیدا ہوگا، سب معلوم اللہ کو. مشین کے ذریعے معلوم کرنے کو اتنا گھبرا جاتے ہیں آپ لوگ. دیکھیے مطلب کہ آیت میں شک کرنے لگ جائے آدمی، نادان کہیں کا. نہیں، یہ مشین کے ذریعے معلوم کر رہا ہے. اللہ کو کسی مشین کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ بہت پہلے سے جانتا ہے کہ کس کے پیٹ میں کیا آنے والا ہے، کس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی. لیکن یہاں پر لڑکا لڑکی کی بات ہے کیا؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ارحام میں کیا ہے اللہ جانتا ہے. فرشتہ جب آتا ہے، جب روح اس میں پھونکی جاتی ہے 4 مہینے کے بعد، فرشتہ کیا لکھتا اس میں؟ لڑکا لڑکی لکھتا بِكَتْبِ 4 کلمات. فرشتے کو 4 چیزیں لکھنے کا حکم ہوتا ہے. اس کے بارے میں جس میں روح پھونکی گئی ہے اس کے بارے میں 4 کلمات لکھنے کا حکم فرشتے کو ہوتا ہے. بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. جانتا ڈاکٹر یہ؟ نوٹی بوائے نکلے گا، کیسا نکلے گا معلوم ڈاکٹر کو؟ نہیں معلوم. بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ أَوْ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. کہ فرشتہ 4 چیزیں لکھتا ہے. اس کا رزق کتنا ہوگا، کتنا کھا کے مرے گا، کتنا رزق ہوگا اس کا زندگی میں. 2، اس کی عمر کتنی ہوگی، کتنا جیے گا، یہ کیا کرے گا عمل، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، کیا کرے گا زندگی میں، ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی اس کی، اور اس کا انجام کیا ہوگا، جنت میں جائے گا کہ جہنم میں. اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. لکھنے کی وجہ سے نہیں جا رہا، وہ لکھ دیا. بعض لوگ لوگ اصل میں سمجھ نہیں پاتے ہیں باتوں کو. بولے اللہ نے لکھ دیا ہمارا جنت کے جہنم، تو ابھی ہم جہنم میں ہی جانے والے. اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ کیا کرے گا. یا نہیں معلوم ہونا چاہیے؟ بتائیے. اگر نہیں معلوم ہے تو علم عیب ہو گیا کہ آپ ایسے معبود کو، ایسے رب کو مان رہے ہیں جس کو معلوم ہی نہیں آپ کا کیا ہوگا. اس کو بھی نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پکڑے گا یا وہ بچ کے نکلیں گے، نہیں معلوم. ایسا ہوگا؟ پھر کوئی بھروسہ کرے گا اللہ پہ؟ نعوذ باللہ. کہ اللہ کو ہی نہیں معلوم فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. معلوم، لیکن اتنا فیوچر معلوم ہے، اور زیادہ نہیں معلوم ہے. کہاں تک نہیں معلوم ہے، کہاں تک معلوم ہے؟ اللہ کو سارا معلوم ہے. پھر یہ جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، جنت میں جا کے کیا کرے گا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. ہونا چاہیے، تبھی تو معبود ہے وہ، رب العالمین ہے وہ. کمال ہے اس کے علم میں. کمی ہے، ایک چیز نہیں معلوم، باقی سب معلوم. ایسا ہے؟ سب معلوم. تو پھر تیرا انجام نہیں معلوم ہونا چاہیے؟ جو معلوم ہے وہ لکھنے کے لیے کہا ہے. تو اس کو پروگرام نہیں کیا، میں نے یہ کرنا چاہ رہا لیکن نہیں ہو رہی. ایسا ہوتا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو راستہ بتا دیا ہے. اب وہ چاہے تو شکر گزار بن کے جیے یا ناشکرہ بن کے جیے.
تو چاہے تو کون چاہے تو انسان. تو اس کی چوائس ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ انسان کی چوائس ہے. انسان کی چوائس ہے. یہ نہیں کہ ہماری چاہت نہیں ہے. تو پیٹ میں ماں کے کیا ہے؟ نیک ہے، بد ہے، کامیاب ہے، ناکام ہے، کیا کرے گا، کیا صلاحیتیں ہوں گی اس کی. ٹوئنس پیدا ہوتے سیم نہیں رہتے. دونوں کی اپنی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. پرسنالٹی آتی کہاں سے؟ کون دیتا ہو؟ ڈاکٹر. انجیکشن اس کو انٹیلیجنس کا دے دیا اس کو کچھ اور دے دیا. بہت خوش مزاج ہے، ہیپی، ہاں ہیپی انجیکشن. اس کو انٹیلیجنٹ انجیکشن، اس کو کمپیشنٹ، افیکشن، سمپتھی، ایمپتھی، ہاں اس کی انجیکشن. نہیں، یہ اخلاق یا نیچر کہاں سے آتا ہے؟ انسان کو فطرت کون دیا ہے؟ وہ اللہ دیتا ہے. اس کے اندر کیا ہے، وہ کیسا ہوگا بچہ، وہ اللہ جانتا ہے. اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اسی لیے کیا کہا؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم. پہلے سے اللہ کو معلوم تھا یہ حلیم ہوگا. حلیم کس کو کہتے ہیں؟ برداشت کرنے والا. برداشت کرنے والا. تو اللہ کو انسان کے اوصاف بھی پہلے سے معلوم ہے کہ یہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کی کوالٹیز کیا ہوں گی. کیونکہ ہر انسان الگ ہوتا ہے، اس میں ڈومیننٹ نیچر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. یہ بہت بہادر ہے، لیکن یہ تھوڑا ڈرپوک ہے، لیکن ہوشیار بہت ہے. یہ بہت فرما بردار ہے، یہ تھوڑا شرارتی ہے، لیکن بہت عقل مند ہے. تو اس طرح سے اوصاف انسان کو ملتے ہیں. تو پیٹ میں ماں کے کیا خیال ہے؟ لڑکا لڑکی اتنا ہی ہوتا ہے؟ یعنی آپ کا جس میں انٹرسٹ ہے وہی بس، اس کے بعد کچھ بھی نہیں؟ لڑکا چاہیے کہ لڑکی چاہیے؟ نہیں. اس کی پوری پرسنالٹی وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے، وہ سب اللہ جانتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سونوگرافی میں آتا بہت انٹیلیجنٹ دکھ رہا بابا بچہ آپ کا. سونوگرافی میں آتا ہو کہ ڈاکٹر بولتا کیا عقل مند بچہ ہے آپ کا، بہت نرم مزاج ہے، ٹینشن نہیں دیتا، بالکل ستاتا بھی نہیں ستائے گا، ایسا بولتا ڈاکٹر. نہیں معلوم اس کو کچھ. اس کے لیے بس وہ ایک کیا ہے؟ جنین ہے، وہ پیٹ میں بچہ ہے، بس اتنا ہی معلوم ہے اس کو. زیادہ سے زیادہ وہ بتا سکتا میل فیمیل، وہ بھی ایک سٹیج کے بعد، پہلے دن نہیں، اور پیدا ہونے سے پہلے تو بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے. جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کو بتا دیا کیسا ہوگا یہ. تو یاد رکھیں، کل کو کوئی آ کے آپ کو کنفیوز نہ. اب سمجھ میں آیا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ارحام میں کیا ہے وہ جانتا ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے میل اور فیمیل، وہ بھی اللہ جانتا ہے، لیکن پیٹ میں کیا ہے صرف یہ نہیں ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا. چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ اوصاف ہوں، چاہے وہ اعمال ہوں، یا کچھ بھی ہو. نیکی کرے گا، گناہ. نیکی گناہ کیا ہوتی ہے؟ کمائی ہوتی ہے انسان کی، جس کو ہم اچیومنٹ کہہ سکتے ہیں. اچیومنٹ کئی طرح سے ہو سکتی ہے، مال کی ہو سکتی ہے، پوزیشن کی ہو سکتی ہے، نیکی اور گناہ کے اعتبار سے ہو سکتی ہے. تو کمایا، میں نے عزت کمائی دنیا بھر میں زندگی میں، آدمی بولتا ہے نا. تو انسان جو بھی اچیو کرتا ہے، ایکوائر کرتا ہے، چاہے وہ مٹیریل چیزیں ہوں، چاہے وہ پوزیشن ہو، چاہے وہ اسٹیٹس ہو، چاہے وہ اعمال ہوں، وہ سارا اس کی کیا ہوتی ہے؟ کمائی ہوتی ہے. تو کل کون کیا کمائے گا؟ ماذا تکسب غداً، کل کیا کمائے گا یہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے. کوئی شخص نہیں جانتا اپنے بارے میں. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا. کوئی نہیں جانتا. بعض اوقات آدمی بستر پر ہوتا ہے، سالوں سال پڑا رہتا ہے، پھر اچانک اس کو کچھ جھٹکا آتا ہے، دواخانے میں لے جاتے، دواخانے میں مرتا. سب لوگ یہ سمجھ رہتے ہیں یہ بستر پہ ہی جانے والے ہیں. بعض اوقات بڑا اس کا حادثہ پیش آتا ہے، دواخانے میں لے جاتے، سب کو لگتا ہے آئی سی یو میں گئے، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر بولتا ہے لے جاؤ گھر پہ لاتے، مر جاتا ہے. کوئی نہیں جانتا. بعض اوقات آدمی یعنی کسی قتل کرنے والے سے جان بچا کے بھاگتا اور جا کے کہیں چھپ جاتا، اوپر سے دیوار گرتی، مر جاتا.
بعض اوقات آدمی گاڑی چلا رہا ہے، ایک چیز سے بچ کے بھاگ رہا ہے، گاڑی کہیں اور ٹکرا جاتی، مر جاتا، کسی کو نہیں معلوم وہ کہاں مرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا ہے وہ کس زمین میں جا کے مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، یہ اللہ ہے جو جانتا ہے اور ہر چیز کی اس کو خبر ہے، علیم ہے، خبیر ہے۔ سمجھ میں آ رہی باتیں؟ تو یہ 5 چیزیں ہیں، قیامت کا علم، بارش، پیٹ میں کیا ہے، عمل کیا ہے، اور موت کا آنے والی ہے، کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے۔ اسی لیے حدیث میں، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفاتیح الغیب 5، غیب کی چابیاں 5 چیزیں ہیں، اس کو چابی کہا گیا ہے، کی ہے، یہ اوپن کرتی ہے کچھ نیا، دروازہ کھولتی ہے یہ۔ تو مفاتیح الغیب 5 چیزیں ہیں، لا یعلمها الا اللہ، اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا ہے۔ لا یعلم ما تغیض الارحام الا اللہ، رحم میں کیا چھپا ہوا ہے، سنبھالے ہوئے ہیں پیٹ عورت کا، اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ ولا یعلم ما فی غد الا اللہ، کل کیا ہوگا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ ولا یعلم متى یأتی المطر احد الا اللہ، بارش کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ ولا تدری نفس بأی ارض تموت الا اللہ، کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں جا کے مرے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ ولا یعلم متى تقوم الساعة الا اللہ، قیامت کب قائم ہوگی، کس وقت قائم ہوگی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم دن جانتے ہیں اور لیکن ٹائم نہیں جانتے، اور کون سا دن جمعہ ہے لیکن کون سا جمعہ، پہلا، دوسرا، تیسرا، کون سا، کس مہینے کا، کس سال کا، جانتا آدمی نہیں۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا معلوم تو ہے نا جمعہ، کون سا جمعہ، وہ نہیں جانتا کوئی۔ تو ولا یعلم متى تقوم الساعة الا اللہ، کوئی نہیں جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی سوائے اللہ کے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کو کیا کہا جاتا ہے، مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں، غیب کی چابیاں۔ تو یہ اللہ کے سوا ان 5 چیزوں کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح البخاری حدیث نمبر 7379، 7379، یہ باتیں یہاں پر اللہ نے فرمائی ہیں۔ بلکہ اب یہ ہم نے جتنی چیزیں دیکھیں یہ شمول کے اعتبار سے، یعنی انکلوسیونیس جس کو آپ کہتے ہیں، اللہ کا علم ساری چیزوں کو انکلوڈ کرتا ہے، جگہ کے اعتبار سے، چھوٹے بڑے ہونے کے اعتبار سے، کھلے چھپے ہونے کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، اوصاف کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو اللہ کا علم کامل ہے، شامل ہے، ہر چیز اللہ جانتا ہے۔ ہونے والی چیزوں میں جیسے کل مرے گا، قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، یہ ساری فیوچر کی باتیں ہیں، کل کیا کمائے گا، کس زمین میں جا کے مرے گا، یہ ساری ہونے والی چیزوں، سارے فیوچر اللہ جانتا ہے۔ زمین کے اعتبار سے زمین میں ہے، پانی میں ہے، زمین کے نیچے ہے، بیج ہے، چھپا ہوا ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ ایکٹیویٹیز کے اعتبار سے سب اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فیوچر کا ذکر کیا، پاسٹ اپنے آپ آ جاتا اس میں نہیں، جو نہیں ہوا وہ جانتا ہے، جو ہوا وہ نہیں جانے گا۔ سوچنے کی چیز ہے کہ جو نہیں ہوا ابھی تک اس کو پہلے سے جانتا ہے، تو جو ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے اس کو نہیں جانے گا، من باب اولا وہ جانے گا، تو اپنے آپ لازم ہے کہ وہ جانے گا اس کو، وہ کیسے سے چھپا رہے گا۔ لیکن اس کے بعد دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ کا علم، جیسے ہم نے دیکھا کہ اس کی صفات، اس کے اسماء خوبیوں والے ہیں، ایسی خوبی جو کمال کو پائے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے، لا نقص فیہا بوجہ من الوجوہ، اس میں کسی بھی اعتبار سے کوئی نقص نہیں ہے۔ تو علم کا نقص کیا ہے؟ علم کا نقص یہ ہے کہ علم کے بعد کیا آتا ہے؟ نسیان۔ کیا انسان کو معلوم ہوتا ہے لیکن بھول جاتا، ارے بھول گیا آفس جانا تھا، ارے بھول گیا فلاں کو کال کرنا تھا، ارے بھول گیا، معلوم تھا اس کو لیکن کیا ہو گیا، بھول گیا۔ تو انسان جان کے بھی کیا ہوتا ہے،
بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم ایسا کامل ہے، یہ ساری چیزیں اس کے گھیرے میں ہیں، لیکن اس کا علم، اس کو نسیان اس کو لاحق نہیں ہوتا ہے، اس کے بعد بھولنا نہیں ہے۔ یہ وعدہ کر دیا بھول گیا؟ نہیں، اللہ نہیں بھولتا ہے، انسان بھولتا ہے۔ اور دوسرا عیب اس میں یہ ہے کہ علم کے بعد میں غلطی کر جانا، دونوں چیزیں ہیں، وہ نسیان ہی کی وجہ سے عموماً ہوتا ہے، ادھورے علم کی وجہ سے، کنفیوژن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لا علمی ہی کی ایک شاخ ہے، وہ فرع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 64 میں، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب ایسا نہیں کہ بھول جائے، تیرا رب بھولتا نہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والوں میں سے نہیں، یعنی اللہ بھولتا نہیں ہے، تو اس کا علم کامل ہے، شامل ہے، اور پھر اس علم کے بعد نسیان نہیں ہے۔ تیرے رب کے علم میں بھول جانے کا خوف نہیں ہے، وہ اس کا علم ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اسی طرح سے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 52 میں اللہ فرماتا ہے 52، لا یضل ربی ولا ینسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی تو اس دعوت میں فرعون کو جب دعوت دی تو کیا فرمایا؟ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قولہ فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرے رب کا علم کتاب میں ہے، سب چیزوں کو اللہ نے کتاب میں لکھ دیا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ ضلال کا شکار ہوتا ہے اور نہ بھول کا، نسیان کا۔ کہتے ہیں لا یخطی ربی ولا ینسیٰ، لا یضل کا معنی یہاں کیا ہے؟ لا یخطی، میرا رب نہ خطا کرتا ہے، نہ مسٹیک کرتا ہے، اور نہ میرا رب بولتا ہے۔ گاڑی چلا رہا ہے آدمی، نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے، گاڑی چلا رہا ہے لیکن بریک دبانے کا تھا، کیا دبایا؟ یاد تھا نا اس کو، رکنے کا تو کیا دباتے؟ ہاں، ایکسیلیٹر دباتے نا، گاڑی روکنا ہو تو کیا دباتے ہیں؟ بریک۔ لیکن اس نے کیا دبا دیا؟ تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بھول گیا؟ بھولا نہیں، یاد ہے اس کو، لیکن کیا ہوگی اس سے؟ غلطی سے مسٹیک ہو گئی اس سے۔ تو یہ مسٹیک ہوتی ہے کہ گڑبڑا جاتا ہے انسان، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اور زندگی میں کتنے معاملات میں انسان سے غلطی ہوتی ہے، وہ خطا کر جاتا ہے۔ علم کے باوجود انسان سے کنفیوژن کی وجہ سے غلطی ہو جاتی، وہ بھی ایک جہل کی ایک قسم ہے کہ وہ صحیح فیصلہ نہیں لے پاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے علم میں بھی کوئی خرابی نہیں، اور اس کے فیصلوں میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، وہ کبھی غلطی نہیں کرتا ہے۔ مثلا دنیا میں اس کا رزلٹ اس کو دے دیا، وہ خوش ہو گیا، پاس ہو گیا، بعد میں پتہ چلا نام دوسرا ہے، ٹیچر نے غلطی سے اس کو پاس کر دیا، یا کاؤنٹنگ میں پرابلم ہو گیا، سر دیکھو آپ نے مجھ کو 50 مارکس دیے ہیں، میرے 60 ہو رہے تھے، غلطی ہو گئی کاؤنٹنگ میں، اس کی نیکی اس کو دے دی، اس کا نامہ اعمال اس کو دے دیا، کبھی نہیں ہوگا۔ مدد کا حقدار یہاں ہے، اس کو وہاں مدد بھیج دی، بارش کی یہاں ضرورت ہے وہاں بھیج دی، روح اس کی قبض کرنا ہے، کسی اور کے گھر پہ فرشتہ چلا گیا، ہوتا ہے ایسا؟ جانا ہے تم کو، میرا نمبر نہیں آیا ابھی۔ ایسا ہوگا کبھی کہ اللہ تعالیٰ غلطی کر جائے کبھی فیصلے میں؟ کبھی نہیں ہوگا ایسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت علی کے پاس بھیجنا تھا جبریل کو، غلطی سے کہاں چلے گئے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ شیعہ کا عقیدہ ہے، بعض شیعہ کا عقیدہ یہ کہ تھے تو یہ لیکن ان کو بنا دیا، نعوذ باللہ۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ لا یضل ربی، میرا رب کبھی غلطی نہیں کرتا ہے، لا یخطی، کبھی مسٹیک نہیں ہوتی اس سے، ولا ینسیٰ، اور نہ وہ بھولتا ہے۔ غلطی کرنا یہ علم ہی کے عیب کا نتیجہ ہے۔ غلطی کیوں کرتا ہے انسان؟
غلطی جان بوجھ کے تو شہوتوں کی وجہ سے کرتا ہے، غلط راستہ اپناتا ہے، لیکن یہ غلطی یہاں یختی ہے، اخطا، کہ نیت غلطی کرنے کی نہیں تھی لیکن کیا ہو گئی؟ غلطی ہو گئی. تو اللہ صحیح کرنا چاہتا ہے لیکن غلط کر دیا. ایسا ہوگا کبھی؟ نہیں ہوگا ایسا. قدرت کے عیب اور علم کے عیب کا نتیجہ ہوتا ہے وہ نفاذ میں، یا فیصلے میں غلطی کر دیا تو یہ علم کا نقص ہے، یہ کہ جج نے کیا کیا؟ غلطی سے جو مجرم نہیں تھا اس کو مجرم بنا دیا اور جو مجرم تھا اس کو آزاد کر دیا غلطی سے. تو یہ جہل کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ جہل کا نتیجہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے علم کا نقص ہے یہ. تو بھولنا بھی اور غلطی کرنا بھی دونوں علم کے لیے زوال ہے، اس کا عیب ہے. اللہ کا علم ایسا نہیں ہے، نہ وہ غلطی کرتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے. لا یضل ربی ولا ینسا. تو یہ جو دوسری صفت ہم نے دیکھی، پہلی صفت کون سی تھی؟ پہلا نام کیا تھا اللہ کا؟ ہم ایک قاعدہ دیکھ رہے ہیں، وہ قاعدہ کیا ہے؟ اچھا ہم اوپر سے آتے ہیں. ہم تین حصے ہیں ہمارے اس پورے عنوان کے تحت، تین کیٹیگریز میں ہم اس کو دیکھیں گے. پہلے کس کے کون سے قاعدے دیکھیں گے؟ پہلے قاعدے دیکھیں گے اسماء کے بارے میں، پھر ہم قاعدے دیکھیں گے صفات کے بارے میں، پھر قاعدے دیکھیں گے دونوں کے بارے میں، پھر قاعدے کس کے بارے میں دیکھیں گے؟ آپ لوگ پڑھے نہیں نوٹس؟ جیسا آئے گا ویسا پڑھیں گے، دیکھ لینا چاہیے اس کو. کہ تین حصے ہمارے اس کورس کے ہیں. ایک اللہ کے اسماء سے متعلق قواعد، دو اللہ کی صفات سے متعلق قواعد، اور تین اسماء و صفات کی دلیلوں سے متعلق قواعد. اس کا ایویڈنس ہم لیتے کہاں سے ہے اور ان دلیلوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے، کیسے انڈرسٹینڈ کریں ان کو. تو دلیلوں سے متعلق قاعدے کچھ ہیں. تو اب ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں؟ اسماء. تو اوپر سے ہمارے تین حصوں میں سے پہلا حصہ ناموں کے بارے میں قاعدے. ناموں کے بارے میں قاعدوں میں پہلا قاعدہ کیا ہے؟ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں کیا ہیں؟ سب کے سب اچھے ہیں. اچھے ہونے کے اعتبار سے ہم نے دو ناموں کو بطور ایگزامپل لیا. سارے نام لیں گے تو بہت وقت چلا جائے گا، تو ہم نے دو مثالیں لی. شیخ ابن عثیمین نے بھی دو مثالیں اس میں ذکر کی ہیں. نمبر ایک الحی اور دوسرا العلیم. اس میں ہم نے دیکھا کہ دونوں کے بارے میں ایک چیز ہے، حیات میں حیات سے پہلے عدم نہیں اور حیات کے بعد زوال یا فنا نہیں. علم میں بھی علم سے پہلے جہل نہیں اور علم کے بعد نہیں ہے. کیونکہ خوبیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے مخلوقات میں کہ پہلے نہیں تھی بعد میں آئی، اور آئی اور چلی گئی. ہوتا نا ایسا؟ بچپن میں بہت کمزور تھا، بعد میں جو جم گیا تو ایک دم باڈی بلڈر بن گیا، لیکن پھر کچھ سال کے بعد بڑھاپا آیا تو بستر پہ پڑ گیا. سمجھ میں آیا؟ تو اس سے پہلے کمزوری ہوتی ہے، پھر قوت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر واپس بڑھاپے میں قوت ہوتی ہے. اس سے بعد قوت ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ کمزوری آتی ہے، پھر اس کے بعد موت ہوتی ہے، فنا. اللہ رب العالمین کے جتنے بھی اسماء ہیں ان سے جو صفات ظاہر ہوتی ہیں ان میں یہ چیز نہیں ہے. ان سے پہلے عدم نہیں ہے، ان کے بعد فنا یا زوال نہیں ہے. یاد رہے گا یہ کہ جتنے نام ہیں، اب اس میں سارے نام دیکھیں آپ، القوی ہے، المتین ہے، یا اسی طرح سے اور جتنے نام ہیں، ان سارے ناموں کا یہ حال ہے کہ نمبر ایک ان میں کمال ہے، اور نہیں کہ پہلے نہیں تھا پھر آیا، ایسا نہیں. ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ان اسماء سے متصف تھا، ان صفات سے متصف تھا جو وہ نام ظاہر کرتے ہیں، اور ان کے لیے زوال نہیں. ان صفات کو کبھی زوال نہیں، کبھی ختم ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے. تو یہ اللہ کے اس نام کے بارے میں ہم نے دیکھا. آگے ہم لوگ کچھ کریں یا رک جائیں؟ رک جاتے ہیں میرے خیال سے. ہاں آئندہ انشاءاللہ پھر ہم اب دیکھیں گے کہ اللہ کے جو اسماء ہیں ان کے تعلق سے چار قسم کے الفاظ آتے ہیں. وہ تھوڑا اور زیادہ تفصیل جائے گی اس میں، انشاءاللہ اس کو ہم آگے ہی کریں گے، زیادہ ابھی مشکل پڑ جائے گا. چار طرح سے اس کو ہم کو دیکھنا ہے کہ چار قسم کے الفاظ آتے ہیں کہ جو نقص مطلق ہے، یا ایک حالت میں نقص ہے ایک حالت میں
نقص نہیں ہے، کمال ہے، یا ایک حالت میں یعنی غایت الکمال میں نہیں آتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ کمال آتا ہے، اس میں تھوڑا سا مشکل پڑے گا، آگے ہم اس کو کریں گے، تفصیل سے سمجھانا پڑے گا، اتنا وقت نہیں ملے گا ہم کو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے جمع ہونے کو قبول کرے اور دین کے سیکھنے سکھانے والا ہم کو بنائیں، اللہ کے اسماء صفات کی معرفت کی توفیق ہم کو عطا فرمائے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ بقیہ ہم آنے والے درس میں کریں گے۔